باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے دلوں پر مہر لگ جانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 7 اور 8 دونوں کور کریں گے آج۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس کے لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور سری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ ایسے کسی کے کان اور آنکھ پہ کبھی بھی مہر لگاتا نہیں ہے۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں، جس سے کہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کر کے بھی بتائیں، اور لائک بھی کر لیا کریں، ذرا لوگوں پہ بھیجیں گے تو اور لوگوں تک بات پہنچ جائے گی۔ لانگ ویڈیو ہے تو اس لیے یہ ویڈیو میں کھلے گی جب آپ جائیں گے تو اس میں۔ اللہ کبھی بھی کسی کے دل پہ مہر نہیں لگاتا، وہ جب مہر لگاتا ہے جب اللہ کے قرآن کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے کسی اور راستے کو چن لیا ہو جو اللہ کا نہیں ہے، تو اللہ جانچ پرکھ کے دیکھ کر تب ہمارے دل اور کانوں پہ مہر لگاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے کانوں پہ مہر نہیں لگاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے مہر لگا دی تو بس، اللہ تو مہر جب ہی لگاتا ہے نا جب آپ اس کو کہتے ہو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے بیہیویئر سے، جو آپ اللہ نے کیا اس کو ہم مانیں گے نہیں۔ جب نہیں مانیں گے تو کیا کرے گا؟ پھر اللہ اسٹیمپ لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہی ہے اس کا، کیونکہ ہم نے جو اللہ کا راستہ تھا اور ہمارے نبی کا اس کو چھوڑ دیا، دوسرا اپنے لیے کوئی راستہ چن لیا جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو میرے راستے پہ چلے گا وہی فلاح پائے گا، جو میرے راستے پہ نہیں چلے گا وہ فلاح نہیں پائے گا۔ بالکل بھی قرآن کی نصیحت اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بار بار سچائی حق کو ٹھکراتے ہیں، اللہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ آسان سمجھ: جب انسان جان بوجھ کر سچ کو نہیں مانتا، بار بار غلط راستہ چنتا ہے اور ہٹ دھرمی کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اسے صحیح بات سمجھ نہیں آتی۔ مکھیہ سندیش: سچائی کو ٹھکرانا دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو سچائی کو سویکار کر کے گھمنڈ اور ضد انسان کو گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ نتیجہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب سزا ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی صحیح راستہ چھوڑ دیا۔ خود ہی جب ہم نے صحیح راستہ چھوڑ دیا تو اب اللہ سے کائیں کی گلہ اور شکوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔